अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफ स्टाइल के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लाइफ स्टाइल पे। जी व्यूअर्स, हम उनकी अचीवमेंट्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं बानी पाकिस्तान ने कितनी स्ट्रगल के बाद हमें एक प्यारा वतन पाकिस्तान हमें दिया, लेकिन हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आज हम पूरे प्रोग्राम में टोटल हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। वो कैसा पहनते थे, वो कैसे रहते थे और उनका पूरा लाइफ स्टाइल क्या था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। वो जो पहनते थे, जिस तरीके से वो रहते थे, उनका एक इलीट लाइफ स्टाइल था, वो आज के दौर के मुताबिक भी अप टू डेट है। जी सिद्रा, इसमें एक दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। वो ये हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उनकी जो शख्सियत थी, जिससे हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम एक मौजज़ा है, तो इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक लीडरशिप जो है वो भी हमारे लिए, जो बरसीर के मुसलमान हैं, उनके लिए एक मौजज़ा है कि वो जिस तरह से वो आए, उस वक़्त के जो मुसलमानों के हालात थे, जो उनके लीडरशिप का जो फुकदान था या जिस तरह से था। तो आपको ये शायद ये हिस्ट्री है कि जब अल्लामा इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल ने लेटर लिख के कायद-ए-आज़म को कहा कि आप ही मुसलमानों को लीड कर सकते हैं और आप ही, क्योंकि कायद-ए-आज़म की शख्सियत एक ऐसी थी कि ना सिर्फ वो कि अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छी शक्ल सूरत और अच्छी जिसामत दी हुई थी, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड वो उनकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो एक नफीसपन था, जो उनकी ज़िंदगी में सबसे जो मुनफरिद चीज़ थी वो ये थी कि वो इंतहाई नफीस, इंतहाई उस वक़्त के लिहाज से फैशन, मॉडरेट और सारी चीज़ों के होने के साथ साथ उनके पास एजुकेशन थी, दीन की भी, दुनिया की भी। और वो इतना ही, जितने वो मॉडरेट थे, इतने ही ज़्यादा वो अपनी कौम से और अपने दीन से और अपने मज़हब से प्यार करते थे। तो आप जब उनकी ड्रेसिंग को देखते हैं या उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, तो आप जब वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे तो उनकी एक क्लास थी। वो ऐसी क्लास थी कि जब वो आज के भी जो हमारे आज भी अगर उनके ड्रेसेस पहने जाएं तो हम लोग आज के दौर के मुताबिक कोई बंदा ये जज नहीं कर सकता कि हाँ 100 ईयर्स पहले या 70-80 ईयर्स पहले, 90 ईयर्स पहले ये ड्रेसेस पहने जाते थे। उनके जो शूज़ थे, शूज़ कलेक्शन आप उनकी देखें तो उसमें आप देखें कि एक नफासत है। उनके जो कलम वो यूज़ करते थे उसमें एक नफासत थी। लेकिन उनका जो लिविंग स्टाइल था, उनके जो अगर घर को देखा जाए, उनके जो लिविंग रूम्स थे, उनके जो बेडरूम्स थे, उनके जो डाइनिंग रूम थे, जिस तरीके से वो मीटिंग्स कंडक्ट करते थे, वो बिल्कुल जिस तरह आज के दौर के मुताबिक हो सकता है। सिद्रा, उनका एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है। आप देखें उस दौर के जो बरसीर के लीडर थे, मतलब मैं तो इसमें बरमला ये कहता हूँ कि आप गांधी जी को देख लें, बाकियों को देख लें, जितने भी लीडर थे, लोग कायद-ए-आज़म का जो एक इम्प्रेशन था, जो एक फर्स्ट लुक ही उनकी एक आती थी, उनकी शख्सियत का एक सहर था जो हर एक के तारी हो जाता था। और आपने ये बात अक्सर सुन रखी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जब वो इंग्लिश स्पीचेस करते थे और उनको इंग्लिश नहीं आती होती थी, तो वो कहते थे कि हमें वो, मतलब वो बड़े गौर से सुनते थे वो, और वो कहते थे कि हमें इनकी शक्ल से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि जो कुछ ये कह रहे हैं बड़ा सच कह रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म की शख्सियत के जो ये पहलू हैं कि उनकी एक जो पर्सनैलिटी थी, ये तो गॉड गिफ्टेड थी, फिर उसके बाद जो उनका अपना एक नफासत थी या जो उनके अंदर डिसेंटपन था, वो आप किसी भी जगह पे आप देखें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि कायद-ए-आज़म वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत खूबसूरत लगते थे, बहुत प्यारे दिखते थे, लेकिन 1940 के बाद जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, उसके बाद कायद-ए-आज़म ने कौमी लिबास अचकन को ज़ेब-ए-तन किया और जिना कैप पहनी, और वो उनकी पहचान बनी। और आप यकीन जाने कि वो एक ऐसा ड्रेस था कि आज भी हर शख्स, मेरा समेत हर शख्स ये चाहता है कि उन जैसा दिखे, उन जैसी अचकन पहने, उन जैसी वो कैप पहन के वो रखे। वो भी एक उन्होंने अपना जो उनका वो चीज़ थी, जो उनकी वो लॉयल्टी थी कौम के साथ। उसके बाद तकरीबन उनकी जो लाइफ थी 1940 के बाद जो थी, वो जब भी आप किसी गैदरिंग में नजर आते थे, किसी मीटिंग में नजर आते थे, तो वो अचकन में नजर आते थे। बिल्कुल। और वो भी उनको उतनी ही सूट करती थी जितना उनको वेस्टर्न ड्रेसेस भी उनकी शख्सियत बहुत मुनफरिद लगती थी। बिल्कुल ऐसा है। व्यूअर्स, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी की जहाँ पर बात की जाए और वहाँ पर मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात ना की जाए, इस तरह तो बात अधूरी रह जाएगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की बहन और उनकी सबसे वफादार साथी,
पूरी पाकिस्तान मूवमेंट में उनके शाना बशाना रही, और मेरे ख्याल में शहजाद ये फातिमा जिन्ना की प्रेजेंस थी पाकिस्तान मूवमेंट में, बेशक वो खामोश रहती थी, ज़्यादातर टाइम उस पर खामोश रहती थी, लेकिन जो बड़े सगीर की ख़वातीन थी उनकी भी हौसला अफजाई हुई कि वो फातिमा जिन्ना को देखकर आगे आएँ. और व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फातिमा जिन्ना के हिसाब से ड्रेसिंग की, जिस तरह की ड्रेसिंग वो करती थी मैंने बिल्कुल वैसा ड्रेस पहना है. शहजाद, आपको भी आज जो है शेरवानी और जिन्ना कैप पहननी चाहिए थी आज के नहीं, कायदे आज़म क्योंकि ये ड्रेस भी पहनते थे जो मैंने ज़ेब-ए-तन का रखा है. असल ये है कि बात उनकी रूह तक पहुंचने की है, उनकी काज तक पहुंचने की है. जो कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना का पैगाम था, जो उनकी डेडिकेशन थी, जो उनका एक हमारे लिए एक रोल मॉडल थे, तो उनके जो किरदार था, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो उन्होंने हमारे लिए अचीवमेंट्स की, असल चीज़ वो याद रखने की हैं. और उसमें ये क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, आप फातिमा जिन्ना की बात कर रही हैं, तो फातिमा जिन्ना का जो है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये कि वो कायदे आज़म की छोटी बहन थी और कायदे आज़म से उनकी वालहाना मोहब्बत थी. वो इस मोहब्बत की खातिर उन्हें पता था कि कायदे आज़म जो पाकिस्तान की मूवमेंट है उसमें इतने ज़्यादा वो एक्टिव थे कि उनकी अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं था. तो फातिमा जिन्ना खास तौर पे एक खामोश सिपाही के तौर पे ना सिर्फ उनकी सेहत का ख्याल रखती थी, बल्कि उनके हर चीज़ में वो पेश होती थी. और क्योंकि जो तहरीक पाकिस्तान में सिदरा एक बात है, वो बिल्कुल भी हिस्ट्री में मौजूद है, और ये सारी के ख़वातीन का एक बड़ा रोल है. और उन ख़वातीन को मोटिवेट करने में मोहतरमा फातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली खान और इस तरह जो हमारी उस वक़्त की ख़वातीन साथ थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उनका बड़ा रोल है. और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो एक अपनी शख्सियत थी, क्योंकि वो डेफिनेटली कायदे आज़म की बहन थी और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत रिजेम्बलेंस रखती थी. ऐसे है. और उनके जो वो भी उस वक़्त के हिसाब से एक इंतहाई मोतबर शख्सियत थी. उन्होंने उस मूवमेंट में जो उनका रोल था ख़वातीन को मोटिवेट करने में ख़ास तौर पे, और डेफिनेटली जो हमारा फोकस है वो फोकस पूरा है वो लाइफस्टाइल पे है. और लाइफस्टाइल जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी जो शख्सियत थी, वो भी एक ऐसी शख्सियत थी कि वो जब जो कोई बात कहती थी तो ख़वातीन उनकी बात सुनती थी. वो ख़वातीन के अलावा लोग उनकी बात भी सुनते थे. उनकी रोब था और शख्सियत. और जब ये दोनों बहन भाई इकट्ठे होते थे, स्पीचेस, पब्लिक गैदरिंग में, बहुत सारे जो सेमिनार से कॉन्फ्रेंसेस होती थी उनमें साथ होती थी, तो वो दो काम कारी होती थी. एक तो वो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अपना रोल अदा कारी होती थी, साथ साथ वो अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी सेहत और उनकी रोज़मर्रा की जो एक उनकी ज़रूरियात या उनके एक ख़ास ख्याल रख रही होती थी. तो उनकी शख्सियत को किसी भी तौर पे, आपने बिल्कुल बजा कहा कि उनकी शख्सियत को हम किसी भी तौर पे, जब कायदे आज़म की बात होती है तो साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात इसीलिए हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि कायदे आज़म को उनसे बहुत प्यार था और वो उनकी बहुत ज़्यादा प्यारी बहन थी. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लाइफस्टाइल पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तलहा अली कुशवाहा. तलहा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया. तलहा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लीडर होता है उसके लाइफस्टाइल के बारे में अपनी यूथ को, अपनी आने वाली नस्लों को बताना कितना इम्पोर्टेंट होता है और आपका इदारा इसके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? असल में जी, एक तो ज़ाहिर है ये म्यूज़ियम जहाँ आप बैठे हुए हैं इसीलिए है कि लोग कायदे आज़म का जो उनकी जो चीज़ें थीं जो इस्तेमाल में रहीं, जो उनका उठना बैठना था, वो सब उस पर ज़रा उनको ज़रा इंसाइट मिले. लीडर्स की जहाँ तक बात है, मेरे ख़्याल में बहुत ही अहम है कि हम नौजवानों को, बच्चों को, सबको बताएं कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, और उन लोगों की जो कामयाबी थी वो क्या उसूल थे जो उन्होंने ख़ुद अपनाए हुए. मुझे लगता है कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, और अगर कोई आपके उसूल ना हो
تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اصول پہ بھی قائم رہے اور چھوٹے فائدوں کے لیے ان اصولوں کو قربان نہ کرے. تو قائد اعظم میں تو خیر پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ وہ بہت ایک اصول پسند انسان تھے, اور میرے خیال میں ان کی عظمت تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. مثلاً ان کے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹ کے ایکسپینسز تھے, جو بھی خرچہ تھا وہ ذاتی اپنی ذات پہ کبھی نہیں کرتے تھے, اور ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا تھا کہ بھائی یہ میرا ذاتی ہے تو یہ آپ نے اس کو آپ سرکاری کھاتے میں نہ ڈالیں. تو یہ میرے خیال میں بہت ایک بڑی بات ہے جو آج کل شاید ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل تو سرکاری چیز جو ہے وہ اس کو تو ہم اپنا نہیں سمجھتے نا, یا جو سمجھتے ہیں وہ شاید اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو جو بچے آ رہے ہیں ان کو میرے خیال میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ لوگ تھے, یا حکومت میں کس طرح رہنا چاہیے. آپ کو ملک ایک آپ پورا ملک ہی بنا دیا آپ نے, تو کیا اس میں ایمانداری کا کتنا ہے, اس میں فرض شناسی کتنی اہم ہے, یہ چیزیں بڑی ہیں. ہم نے اس میں طلحہ علی خان صاحب بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو شخصیات ہوتی ہیں جو صدیوں بعد قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں, اور لیکن یہ کہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے قائد اعظم کی اچیومنٹس پہ بہت بات کی, ہمارے میڈیا نے بہت بات کی, ہم نے بہت بات کی, لیکن ہم قائد اعظم کی لائف سٹائل کی طرف بہت مطلب کم ہم نے اس پہ بات کی. تو ہم جب دیکھتے ہیں, ہم کراچی میوزیم میں دیکھتے ہیں, ادھر ان کے مزار قائد پہ جو میوزیم ہے اس میں دیکھتے ہیں, یہاں آپ کے پاس جو ڈسپلے ہے اس پہ دیکھتے ہیں, تو قائد اعظم بڑے نفیس شخصیت کے مالک تھے. وہ ڈریسز اس وقت جو پہنتے تھے وہ آج کے دور میں بھی بڑا ان کا, اگر آج پہن لیں تو یہ نہیں کہے گا کہ 100 سال پرانا ڈریس پہنا ہوا ہے. تو آپ اس حوالے سے قائد اعظم کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جی یہ تو کوئی شاید میرے بھی کہنے کی بات نہیں ہے. قائد اعظم تو جسے کہتے ہیں نا بیسٹ ڈریسڈ مین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. تو وہ تو پوری دنیا ان کو اس بات کو مانتی ہے کہ انہیں بہت ایک سفسٹیکیشن, ایک بہت نفاست تھی شخصیت میں. اس میں آپ کو اصل میں جو ایک چیز سمجھنے کی ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نفاست جو ہے نا وہ ایک لائف سٹائل ہے. تو پھر آپ کے لباس میں بھی نفاست ہے, تو آپ کی سوچ میں بھی کوئی نفاست آتی ہے. اور پھر یہ جو ہے نا باریک بینی کے اٹینشن ٹو ڈیٹیل, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آپ کو ایک آپ کی تربیت کا, آپ کی شخصیت کا حصہ بن جانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد کی اگر جگہ خوبصورت نہیں ہے تو صرف اپنا لباس ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کوشش کریں گے کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہو, ایک قرینے سے ہو, استری ہوئی ہوئی چیزیں ہوں, صفائی سے رکھی ہوں, آپ کی گاڑی, آپ کا گھر, پھر آپ کا دفتر, پھر پورا ملک. میں ہمیں یہ ایک لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے اور ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک بڑی مزیدار بات ہے وہ یہ کہ قائد اعظم کو, اب میں کلچر کے حوالے سے بات کروں گا. قائد اعظم اب آپ دیکھیے, میرے خیال میں قائد اعظم سے زیادہ پاکستان میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جس کو کہ اتنا جو برٹش کلچر ہے اس کا ایکسپوجر ہو. قائد اعظم وہاں لائر تھے, ان کی کورٹس میں وہاں پریکٹس کرتے تھے, رہتے تھے انگلستان میں, اور یہ بظاہر ہے پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو ان سے زیادہ ان چیزوں کا کسی کو میرے خیال میں سمجھ نہیں تھی جہاں تک پاکستانی کا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے بھی اس اہمیت کو کہ کلچر, آئیڈینٹی اور لباس جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ 40s میں, آپ سارا ان کا اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ شیروانی, اجکن, پاجامہ, شلوار انہوں نے, اور جنا کیپ انہوں نے یہ پہنی, اور یہ ایک ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک کانشیس فیصلہ تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. حالانکہ اگر انگریز بننا ہو تو قائد اعظم سے زیادہ بڑا کسی کو انگریز بن نہیں سکتا. اگر پاکستانیوں کی آپ بات کریں تو آج ہم جب پاکستانی کچھ پاکستانی جب انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن قائد اعظم جیسی شخصیت بھی جب وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے تو شاید ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شناخت, ایک آپ کا جو اپنا جو ہے نا, آپ کی جو ثقافت ہے, آپ کا کلچر ہے, اس کو اون کرنا اور فخر سے اون کرنا, یہ میرے خیال میں, اور پھر اس میں رنگ جانا اسی میں. مطلب آپ دیکھیں کہ وہی بات جو ہم سے ذرا بات پہلے پروگرام میں کر رہے تھے کہ 40s سے پہلے قائد اعظم نے سوٹس پہنے, ویسٹرن ٹائی لگائی, سب کچھ. لیکن جب 40s کے بعد جب انہوں نے اچکن پہنی تو قائد اعظم کی شخصیت میں اور نکھار آیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ
جناح کیپ اور وہ اچکن بھی میں ان کا ایک منفرد منفرد انداز کہ انداز. دیکھیے نفاست جو ہے نا، جی جی بالکل وہی بات آپ نے جو نفاست سے آپ پہ دھوتی پہنے، آپ ٹراؤزر پہنے، آپ اسکاٹش کلٹ پہنے، بالکل ایسا. آپ شلوار پہنے، نفاست جب ہوتی تو پھر ہر چیز سجتی ہے. آپ وہ ایک اس میں ہے نا ایک واقعہ ہوا ایسا کہ وہ ہسٹری میں بھی کوٹ ہے کہ ایک جگہ ایسی ہوئی کہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے ڈسکشن ہوتی تھی تو گاندھی جی کے ساتھ قائد اعظم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک گلاسز تھے تو وہ کہیں ٹیبل سے نیچے گر گئے تو قائد اعظم گاندھی نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ جناب آج تو تجھے میرے سامنے جھکنا پڑے گا. تو قائد اعظم نے اس کی طرف دیکھ کے اسمائل دی اور پاکٹ سے دوسری اینک لگائی اور اس سے بات کرنے شروع ہو گئے کہ آج بھی جناح جو ہے وہ جھکا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی ایک شخصیت جو تھی وہ ایسی رول ماڈل تھی. تو آپ سے یہ مجھے صرف یہ طلحہ علی خان صاحب آپ سے ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو لوک ورثہ یا آپ کا نیشنل ہیریٹیج میوزیم ہے آپ لوگ جو ہیں آپ وہ جو قائد اعظم کی جو ان کے جو ڈریسز یا ان کے جو ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں لیونگ سٹائل تھا اس کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہیں؟ میرے خیال میں جی ظاہر اقدامات تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، مجھ سے پہلے بہت لوگ رہے جنہوں نے یہ سب چیزیں رکھی، ان کو سنبھالا، ان کو پھر ہم نے ڈسپلے کیا تاکہ سب لوگ آگے دیکھ سکیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں کوششیں زیادہ کرنی ہیں اور اصل جو کام کرنے کا ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو اپنے کلچر، شناخت اور جو ثقافت اور ہیریٹیج ہے اس سے جوڑ سکیں. ان کے لیے وہ ایک سفید ہاتھی نہ ہو مرا ہوا جس کو کہ وہ گھسیٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں یا باہر کے لوگ کہتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، بلکہ وہ اس کو دل سے سمجھ کے اس کی اہمیت کو اور پھر اس کو وہ اپنائیں کہ بھئی ہم یہی ہیں. اگر آپ کچھ اور بننا چاہیں گے تو بات نہیں بنے گی. وہ جو امریکن جسے کہتا ہے نا وانبی، تو وانبی ہم کب تک بنتے رہیں گے کہ وانبی یہ وانبی وہ. ہمیں میرے خیال میں جب تک اپنی ہی ہم جو جڑیں ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے اور اس میں ہم جسے کہتے ہیں نا کمفرٹیبل ہو جانا، اس میں جب تک ہم اس کو پوری طرح سے اور اون کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بادل نخواستہ 14 اگست کو یا شادی والے دن ایک وہ پگڑی پہن لیں یا اچکن پہن لیں، یہ زبردستی نہیں کہ آپ نے ایک فینسی ڈریس شو کرنا، بلکہ ثقافت ہیریٹیج ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس کی اب تو بہت زیادہ واضح ہو گیا کووڈ کے بعد، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جس طرح کی کنونشنل اکانومیز اور کنزیومرزم کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک دم سے کلیپس کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو اصل میں آپ کا ورثہ ہی بچائے گا. اور اس لیے شاید یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج وچ ایکچولی بیسکلی جتنا بھی ٹریڈیشن کا آپ کا جو بھی کلچر ہے وہ اس کے لیے ہم آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کو نوجوانوں تک پہنچائیں. تو میرے خیال میں اس کی اہمیت اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کووڈ کے حوالے سے کہ ثقافت کی اور ہیریٹیج کی. اور اس کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کلچر یا شناخت پہ کوئی روپوں کی بات کریں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہیریٹیج اور کلچرل انڈسٹری ہے اس سے بہت ہم اس کو ہم نہ صرف اپنائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمارے ذہن کے لیے، ہماری سائیکالوجی کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، بلکہ اس سے ہماری اکانومی پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا جو کہ ہم نے دیکھا کہ کلیپس کر گیا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو ہیریٹیج آپ کی کلیپس نہیں کرتی، وہ ہزاروں سال سے ٹیسٹڈ ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جو ہیریٹیج ہے وہ پروون سائنس ہے. ایک تو سائنس ہے جو کہ آن گوئنگ ہے، آج آپ کہتے ہیں یہ دوا اچھی ہے، کل کو آپ کہیں گے نہیں یہ دوا بھائی اس کے تو اثرات بڑے مضر ہیں، یہ تو مت لیں. تو یہ ہے سائنس ان پروگریس. ہیریٹیج از پروون سائنس. تو وہ ہزاروں سال کا اس نے آپ کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم میں سے وہ گزرتی ہے. تو وہ ایک پروون چیز ہے، ہزاروں سال کا ورثہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس کی دانائی سے، اس کے سائنٹیفک میرٹ سے اور اس کے سائیکولوجیکل اینڈ سوسیولوجیکل اگر بینیفٹس ہم نہ ان سے حاصل کر پائیں تو میری کتنی بدقسمتی ہوگی ہماری. آپ کے میوزیمز میں ہم نے ڈسپلیز میں دیکھا ہے قائد اعظم کا کمپلیٹ لائف سٹائل دکھایا گیا ہے، وہ کیسے رہتے تھے، ان کے رومز کیسے تھے، اسٹڈی روم کیسے تھے. کچھ فرنیچرز دیکھے ہیں وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے آج کل کے مطابق ہو، لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنے پرانے تقریباً 100 سال پرانا یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ سب چیزیں کیا اوریجنل ہیں یا کچھ ریپلیکاز بھی ہیں ان میں؟ جی کچھ اوریجنلز ہیں، کچھ ہم نے اس کو سے کہتے ہیں نا پریزنٹیشن کے لیے کچھ چیزیں اس میں ایڈ بھی کی ہوئی ہیں. لیکن جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل جو ڈیزائنز یا چیزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ پرانی نہیں ہوتی.
بالکل تو وہ آپ کو آج بھی اتنی ہی کلاسی لگیں گی. اگر آپ پیلسز میں جا کے دیکھیں یا پرانا فرنیچر دیکھیں, اب آپ یہ ایک پگڑی کی آپ دیکھ لیں, جو جتنی بھی پگڑیاں ہیں اب وہ ہزاروں سال سے پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں اور آج تک وہ اس طرح پرانی نہیں ہے, کلاسکس ہیں. بالکل اس میوزیم میں آ کے اسے کہتے ہیں نوسٹیلجیا فیل ہوتا ہے, جیسے آپ اس دور میں پہنچ گئے, جیسے آپ اسی دور میں رہتے تھے. اصل میں یہی چیز جو ہے نا, جب آپ محسوس کرتے ہیں, جی اب تاریخ کو اگر آپ سب, میرے خیال میں سب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ تاریخ کو اور اپنے ورثے کو محسوس کریں. جب آپ صرف پڑھتے یا دیکھتے نہیں ہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں نا, تو پھر وہ چیز اندر ہوتی ہے. میرے خیال میں اس کے لیے یہ میوزیمز اور یہ ڈسپلیز بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. اور ان کی ہمیں اب جی میرے خیال میں ہمیں اس کی جو انٹریکشن ہے وہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم جو ٹیکنالوجی ہے جیسے ورچوئل ریالٹی ہے اور چیزیں, ان کو ہم کیسے اب انکارپوریٹ کریں تاکہ آپ کا جو میوزیم کا ایکسپیرینس ہے وہ اور بھی ریئل ہو اور وہ ماڈرن لائنس کے مطابق ایکسپیرینس ہے. اور ایک چیز کو ویژولی دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے, بالکل وہ چیز ڈیپ انسائیڈ آپ کے اندر ایک امیج چھوڑ دیتی ہے. جی بالکل, دونوں ہی بہت اہم ہے میرے خیال میں, کتابیں بھی پڑھنا اور ان کو پھر ویژولی بھی دیکھنا. اور جس طرح طلحہ علی صاحب نے ابھی فرمایا اسی طرح کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور قائد اعظم کیونکہ دور اندیش قسم کے لیڈر تھے, تو وہ جو بات انہوں نے کی کہ وہ جو سوٹ سے اچکن کی طرف آئے اور اپنے کلچر کو انہوں نے وہ کیا, اور ہر وقت ہم نے مطلب جو بھی آفیشیل قائد اعظم کی جو بھی اسپیچز سنی وہ شلوار اچکن اور اس میں جناب کیپ میں دیکھی. تو یعنی کہ وہ بھی اس چیز کو, وہ اس وقت بھی وہ یہ سمجھ رکھتے تھے, وہ چیزوں کو سمجھتے تھے اور انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے اور ہمیں اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. اور ایک لیڈر کیونکہ رول ماڈل ہوتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ بالکل ڈومینیٹ کر گئے تھے, کیونکہ جس وقت قائد اعظم نے پاکستان موومنٹ کو لیڈ کیا اس ٹائم انگریز کی ڈیپ روٹ تھی برصغیر پاک و ہند میں, اور جو باقی مائنورٹیز تھی وہ بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی تھی. لیکن قائد اعظم کی جو ڈومیننس تھی, ان کی ذہانت بھی, ان کی شخصیت پہ نمایاں دیکھیں نا ان کی شخصیت کا وہ بھی طلحہ علی صاحب زیادہ بہتر ہمیں بتائیں گے کہ علامہ اقبال نے خود خط لکھ کے کہا کہ بس آپ ہی آئیں اور آپ مسلمانوں کو برصغیر کے انڈو پاک کے لوگوں کو اگر لیڈرشپ کو مل سکتی ہے تو وہ قائد اعظم کی صورت میں ہی مل سکتی ہے. کیونکہ جی یہ مثلاً اب اکثر میں نے کچھ لوگوں کا, اب یہ میں سرکاری بات نہیں کر رہا لیکن میں کیونکہ ظاہر ہے پروفیسر بھی رہا ہوں, تو جو بھی اسٹوڈنٹس یا باقی سب لوگوں سے فیڈ بیک ملتا ہے, کافی لوگ جیسے جنا مووی دیکھ کے باہر نکلے ہمارے جاننے والے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی قائد اعظم جو ہے ان کا تو رہنا سہنا کتنا انگریز والا تھا, اور یہ ایسے ہی ہم اپنی کلچر اور اس کی بات کرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا ایک پورا سفر ہے, اور انہوں نے اگر ایک فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے کہ اب میں نے یہ پہننا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اتنے زیادہ وہ انگریز کے ساتھ کام کرتے تھے, وہیں رہتے تھے اس ملک میں, اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو کتنا یہ اہم ہوگا. یہ غیر اہم چیز نہیں تھی. قائد اعظم کی اسی طرح یہاں تو ابھی میوزیم میں نے ایک گاڑی دیکھی, ابھی ڈسپلے شاید نہیں کی, لیکن جو مزار قائد پہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں قائد اعظم جو یوز کرتے تھے اور جو ان کا اس وقت کا لائف سٹائل تھا, انہوں نے تو بہت سیکریفائز کیا. انہوں نے اپنا سٹائل کو وہ چھوڑا جب وہ, اور ایک پائی بھی انہوں نے قومی خزانے سے خرچ نہیں کی اپنی لائف میں. تو جو ان کا اس سے پہلے لائف سٹائل تھا اسٹرگل سے, پاکستان کے اسٹرگل سے پہلے, وہ بہت ہی وہ گاڑیاں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی جو تھی, جو ان کے ڈریسز دیکھ کے پتہ چلتا ہے, جو ان کا فرنیچر دیکھ کے, جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ, وہ بہت زیادہ اس پہ تھے. لیکن اس جب اسٹرگل میں آئے تو پھر انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, اور وہی ان کا جو کول ہے کہ کام کام اور بس کام, اور اس میں انہوں نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا. اور ہمیں یہ وطن ایسے تو نہیں مل گیا نا, اس میں ان کی بہت زیادہ ایفرٹ. اور یہی چیزیں جب تک ہم بتائیں گے نہیں بچوں کو, نوجوانوں کو, کہ بھئی یہ بہت ایک محنت سے ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ اب آپ کو اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہمیں عام طور پہ یہ پھنسا دیتے ہیں کئی دفعہ کچھ لوگ اس طرح کی بحث میں کہ جی اب کیا ہو اور کیا نہ ہو. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناخت لینی ہے اور اپنا کلچر پکڑنا ہے. اور کلچر جو ہے وہ ایک بہت وائڈ چیز ہوتی ہے. کلچر میں آپ کا ورلڈ ویو بھی ہوتا ہے, آپ کا بلیف سسٹم بھی ہوتا ہے, آپ کا لائف سٹائل بھی ہے, آپ کے جو علاقائی چیزیں ہیں وہ بھی سب ہوتی ہیں. تو ان سب کو ہم لے کے چلیں گے. کلچر صرف کوئی ایک ایسے چڑیا نہیں ہے کہ بھئی یہ چڑیا ہے اس کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اب کلچر آپ کا ہو گیا. کلچر تو ہر چیز ہی کلچر ہے اگر ہم غور کریں. اور اسی طرح ہر چیز میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے, خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ہم
جیسے بلڈنگز ہیں مثلا، اب آپ ایک آرکیٹیکچر کی بات ہی لے لیں کہ اگر آپ وہ اپنے کلچر اور روایت اور ثقافت اور اپنے یہاں کے جو چیزیں ہیں، یہاں کی جیوگرافیکل حالت ہے، کس طرح کی ٹرین ہے، اگر آپ اس کے مطابق وہ نہیں بنائیں گے تو آپ اس کی قیمت ادا کرتے رہیں. جیسے اب آپ گرم جگہ پہ اگر آپ کوئی کینیڈین یا امریکن آرکیٹیکچر بنا دیں گے تو وہ اتنا ٹھنڈا یقیناً نہیں ہوگا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اے سی چلا چلا کے اور پورے پیسے لگا کے. اب اے سی کا تو یہ حال ہے نا کہ اے سی اگر نہ چلے تو پھر مشکل ہے، چل پڑے اور بل آ جائے پھر مشکل ہے. تو پھر آپ کو بہت زیادہ یہ محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ کا لباس ہے وہ علاقے کے مطابق نہیں ہے. اب کہیں لو چلتی ہے اور آپ نے پگڑی نہیں پہنی ہوئی تو آپ کو لو لگ جائے گی، آپ کو سن اسٹروک ہو جائے گا اور آپ بخار ہو جائے گا، آپ مر بھی سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہماری جتنی بھی ثقافت ہیریٹیج ہے، اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے بھی ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں آئی تھنک ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی اچھا ہے. اب سامنے ہمارے لانز ہوتے ہیں گھروں میں، حالانکہ پہلے اندر کورٹ یارڈ ہوتا تھا، اس میں خواتین کی بھی پریویسی ہے. آپ اپنے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان آئے تو آپ کو وہ جیسے اتوار کے دن اگر آپ ناشتہ کر رہے ہوں اور کوئی مہمان آ جائے تو آپ ایک دم سے پلیٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اب کیا کریں. تو کیونکہ وہ آپ کا آرکیٹیکچر آپ کے زندگی کے مطابق، آپ کے بلیف، آپ کی پریویسی کے مطابق نہیں ہے. وہ شاید یورپ میں بہت اچھا ہوگا، یہاں نہیں ہے. بس یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر کلچر اپنے اپنے جگہ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح طلحہ علی صاحب سے تو باتیں آپ جتنی کریں گی تو بات اور بات آگے نکل جائے گی. لائف اسٹائل کو ہم لوگوں نے اس کی جھلکیاں دیکھتی ہوں تو اس کے لیے صرف ایک جو مزار قائد کے آپ نے میوزیم کی بات کی، وہ ایک میوزیم نہیں ہے بلکہ ویورز یہاں پر اسلام آباد میں لوگ پرسا کے انڈر 2 میوزیم ہیں. ایک پاکستان مونومنٹ میوزیم ہے، ایک ہیریٹیج میوزیم ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں، جو ہمارے فریڈم موومنٹ کے لیڈرز تھے، ان کے تمام لائف اسٹائل کو کمپلیٹلی دکھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ شہزاد ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ میں بولرا ریلوے اسٹیشن کا جو ریلوے میوزیم ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کیا اور اس میں دیکھا کہ اس میں ایک ونٹیج سلون پڑا ہوا ہے جس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا سلون تھا اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح نے اس میں سفر کیا. اس میں ان کے رومز ہیں، وہ ڈریسنگ ٹیبل ہے، بیڈز لگے ہوئے ہیں. اس ڈریسنگ ٹیبل کے بعد کچھ جگہوں کو دیکھ کے فیل ہوتا ہے ایسے جیسے فاطمہ جناح نے وہاں پر اپنے بال سنوارے ہوں گے، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا ہوگا، وہاں پر رہے ہوں گے. ان کا ایک لیونگ روم ہے جس میں انہوں نے کوئی میٹنگز ہولڈ کی ہوں گی. ان کی کچنز ہیں وہاں پر اور بہت وہ اس ٹائم اصل میں دیکھے تو آج کل کی بات وہی ہے اسی طرح بات یہی ہے کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کی وہی بات طلحہ علی صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بڑا پن نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا میں نے قائد اعظم کی چھتری دیکھی تو وہ بڑی ڈیسنٹ تھی. میں نے قائد اعظم کے جوتے دیکھے تو وہ آج اگر آپ پہنے تو آج بھی آپ بڑا پرائڈ فیل کریں گے جی کہ آپ نے اس طرح کے وہ لیدر اور بڑا ان کا ایک مخصوص اسٹائل تھا. تو یہ قائد اعظم کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں جو ہم نے جو ایڈی لوکویرسا سے جو بات کی وہ بھی اسی سلسلے میں کی کہ ہمیں اصل میں یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ہم 14 اگست والے دن جناب اچکن پہن لیں یا قائد اعظم کی اسٹائل بنا لیں یا وہ اس پہ قائد اعظم کی قائد اعظم کی جو فرمودات ہیں، قائد اعظم کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ہر وقت ذہن نشین ہونی چاہیے، ہماری لائف کا حصہ ہونے چاہیے. اور جو رول ماڈل ہوتا ہے، جو قائد اعظم کی شخصیت تھی، جس طرح کی وہ پہنتے تھے، اور جب ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں گے، اور ایک بڑی اسی طرح یہاں پہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی نہ لگے سیاسی طور پہ، لیکن یہ کہ اگر کسی نے قائد اعظم کا بعد میں کہا کہ میں پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتا ہوں تو وہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. تو وزیر اعظم عمران خان نے کی اگر آپ شخصیت کو تھوڑا سا، میں کیونکہ عمران خان کو بھی ایز اے کرکٹر بھی جانتا ہوں، تو آپ عمران خان کی شخصیت دیکھیں اور قائد اعظم کے ساتھ ان کا وہ کریں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے. مثلا جیسا ابھی طلحہ علی خان صاحب نے بھی فرمایا، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ چیز نوٹ کی کہ 1940 کے بعد قائد اعظم نے زیادہ تر اچکن اور شلوار قمیض پہنی. تو آپ اگر عمران خان کو بھی دیکھیں، جب وہ سیاست میں آنے سے پہلے تو وہ بلو جینز اور وائٹ شرٹ یا سوٹ میں نظر آتے تھے، لیکن جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے پالیٹکس میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا روایتی لباس شلوار قمیض سے بتان کیا. اور آج تک آپ ان کو زیادہ تر، آپ بہت کم، آپ ریئر چانس ہوگا کہ آپ نے کبھی ان کو سوٹ میں دیکھا ہو، یا حالانکہ جینز ان پہ بھی بڑی جچتی ہے اور وہ ساری چیزیں. تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہماری نیشن کی ڈائمینشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب ہم قائد اعظم کی طرف جا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے پہناوے میں جا رہے ہیں، ان کی سوچ میں جا رہے ہیں، اور ہمیں جانا چاہیے. ہمیں اس چیز میں بالکل کمپلیکسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ایک لائف اسٹائل گزار کر گئے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہے، نہ کہ ہم ویسٹ کو فالو کریں یا کسی گوروں کو فالو کریں. یہاں پر میوزیم میں آ کے ان کے مجسمے دیکھے ہیں، جس طریقے سے پہنتے تھے، رہتے تھے. بلکہ میں نے بھی اسپیشل آج
गरारा पहना के फातिमा जिन्ना के हवाले से, मैंने कहा मैं भी पहन के देखूं, बिल्कुल आजकल के दौर के मुताबिक मुझे बिल्कुल अपना आप कोई बैकवर्ड या किसी बहुत पुराने ज़माने का नहीं नहीं सर, है। आप तो जो मुझे बातें कर रही हैं इससे मुझे ये हो रहा है कि मैं अचकन नहीं पहनी, लेकिन कायदे आज़म सूट भी पहनते थे। मैंने कायदे आज़म को सोच के ये पहना क्योंकि कायदे आज़म पे सूट बहुत जचता था। ये नहीं है कि अचकन को माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। और दूसरा ये कि ये जो हमने लाइफस्टाइल पे बात की है, मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। कायदे आज़म की लाइफ को हमें उनके तमाम, आप देखें मतलब ये मैं कोई सियासी बात ये भी नहीं कर रहा या मैं कोई तसब वाली बात नहीं कर रहा, मतलब आप एक तरफ गांधी को देखें और एक कायदे आज़म को देखें, तो शख्सियत अल्लाह ताला ने उस शख्सियत ही ऐसी प्यारी दी कायदे आज़म को कि वो डोमिनेट करते हैं। एक अल्लाह ताला ने जो फीचर्स उनके, अल्लाह ताला ने जो उनकी एक खूबसूरती या हुस्न या एक पर्सनैलिटी वजाहत वो दी, वो एक लहदा उनकी शख्सियत थी। फिर ऊपर से उनके अंदर की नफासत, उनका पहनावा ऐसा था, फिर उनके सोच इतनी मुस्बत और पॉजिटिव और इस तरह वो थे। तो मतलब कायदे आज़म की हर चीज़ जो थी वो उनके जो उस वक़्त के जो बरसगीर के लीडरशिप थी उन पे तो दूर की बात, वो जो ब्रिटिश थे उन पे भी डोमिनेट कर जाती थी। और दैट्स वाई वो ये कहते थे कि जब जिनाह कोई बात करता है तो वो एक फाइनल बात होती है और जिनाह डोमिनेट कर जाता मेरे है। ख्याल में शहजाद, हमने कायदे आज़म के लाइफस्टाइल के बारे में आज डिटेल बात की है। अब अपने व्यूअर्स को हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ठीक। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं, और उनमें भी वो लोग बहुत कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। लेकिन ऐसा कोई कोई होता है जो एक अलग मुमलिकत का क़याम अमल में लाता है, और कायदे आज़म ने ये तीनों कारनामे कर दिखाए। जी व्यूअर्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत में के कई पहलू थे, लेकिन हमने हिस्ट्री में पढ़ा, अपने नौजवानों को बताया, कायदे आज़म की अचीवमेंट्स के बारे में बताया। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने कायदे आज़म की लाइफ स्टाइल पर बात की कि कायदे आज़म क्या पहनते थे, कायदे आज़म कैसे रहते थे, वो ड्रेसेस कैसे पहनते थे, वो किस तरह के फर्नीचर इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह के कलम यूज़ करते थे। और ये सारी चीज़ें हमने इसलिए की कि हमारी नौजवान नस्ल को उनके शख्सियत के बारे में जानने का मौका मिले, क्योंकि कायदे आज़म जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। और कायदे आज़म का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें एक अलहदा वतन दिया। और कायदे आज़म की जो स्ट्रगल है, उनकी जो लाइफ है, उसका अगर हम उनकी लाइफ का एक दिन का भी कर्ज कहें अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो हम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।